السلام علیکم۔ جنجوہ لیب آف جسٹس سے بشارت علی جنجوہ ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، چند ماہ پہلے قریب ایک سال ہی ہونے کو آیا ہے، میں ایک ذاتی مقدمہ بازی شروع ہونے والی تھی جو اس کو صاف دیوار پہ لکھا دیکھ رہا تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر سوچ اور ہر لائف سٹائل کا ایک خراج ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خراج سزا یا عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا وہ آزمائش کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے ایک دوست جو بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں ان کے پاس گیا، اگر لیگل نوٹس ان کے تھرو ایشو کروانے کا میرا ارادہ تھا۔ ان کے پاس گیا، ان کو میں نے صورتحال ساری گوش گزار کی، بیک گراؤنڈ بتائی۔ انہوں نے سب کچھ سن کر اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی فائل جو اتفاقاً وہاں پہ پڑی تھی اس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جنجوہ صاحب، یہ فلاں جج صاحب کے ایک پرسنل مقدمے کی فائل ہے، اور وہ جج صاحب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج صاحب ہیں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ 10 سال ہونے کو آئے کو اس کیس میں کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہو رہی، اور اس کا انجام بھی انہیں کسی بھی طرح کا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جج صاحب صوفی منش آدمی ہیں، انفلوئنس، سفارش یا کسی طرح کی لابنگ پہ یقین نہیں رکھتے، تو اس لیے میں بہر طور اس سے ایک کنارہ کش رہوں تو اچھا ہے۔ میرے خیال میں انہیں، میرے دوست کو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں خود ایک وکیل ہوں اور پریکٹسنگ لائر ہوں، بلکہ میں خود بھی کچھ 10 سالہ ان کے بتائے کے بغیر بھی ایک اکا دکا مقدمات کو راستے میں ہی چھوڑ کے گویا رہ فرار حاصل کر لی تھی، یعنی مجھے اس بات کا ادراک تھا اور ہے۔ بلکہ اس دوست نے میری کتاب عدلیہ اور عوام اور پاکستان میں سب سے جاندار تبصرہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے مجھے غالباً اس لیے ہی سمجھانے کو کوشش کی ہوگی کہ جب ایک ہمارے ملک کے ایک بڑے جج صاحب کا ذاتی فیصلے کا یہ حال ہے، اس کے مقدمے کا یہ حال ہے، تو میں ان سے اوائڈ کروں۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ جب تمہارے مصائب یا مسائل کی کمان اتنی کھنچ جائے کہ اس میں مزید گنجائش نہ ہو تو وہ مسائل کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے مسائل کی ریورسل ہوگی یا نہیں، اس بات کا تو عرفان نہیں مجھے، لیکن میں اس بات پہ ضرور یقین رکھتا ہوں کہ میری جی چھوٹی سی کمان ہے، میرا ظرف بھی چھوٹا، کمان بھی چھوٹا، اس سے اب تیر ضرور نکلے گا، اور بلکہ جو سابقہ تیر ہیں ان کو ایئر میں ہی گویا کہ ریفیول کیا جا رہا ہے انہی پیغامات کے ذریعے۔ وہ جج صاحب بڑے ظرف والے ہیں، بڑا ایکسپوجر ان کا ظاہر ہے مجھ سے بہت بڑا ہے، اور وہ اس طرح 100% سرخرو ہوں گے روز محشر بھی کہ انہوں نے اپنی حیثیت رکھنے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کیا، اور ایک مقدمے میں جو بھی کانسیکوینسز تھے انہیں فیس تو کرتے رہے، لیکن کوئی آن ڈیو انفلوئنس یا کسی طرح کا اور حربہ استعمال نہیں کیا۔ میرے سرخرو ہونے کا طریقہ یا اس کا انداز دوسرا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا زجاج۔ میری پوزیشن میں اب میرے لیے مقام دعا کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ مالک الملک جو لکڑی کی ضرب سے تلوار کی کاٹ پیدا کر سکتا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا جا رہا ہے، جو چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کرتا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے سے ملک نے اپنے 10 گنا بڑے ملک کو 2-4 گھنٹوں میں گھٹنوں پہ ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو وہی ذات ہے جو وقذف فی قلوبہم الرعب، جو دشمنوں پر رعب طاری کرتی ہے، وہی اپنے بندوں کے قلوب پر اطمینان طاری کرتی ہے۔
تو لہٰذا اسی کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بقول اقبال میں اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہوں کہ شہید ناز او بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست و بود است، نمی بینی کہ از مہر فلک تاب بسیمائے سحر داغ وجود است، کہ ساری بزم وجود اس ذات کے جلووں کے آگے مرمٹی ہے، شہید ہے، اور یہ نیاز مندی موجودات میں رکھ دی گئی ہے۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ طلوع ہوتے سورج کی ٹکیا دراصل سحر کے ماتھے پر سجدے کا داغ ہی تو ہے؟ بہت شکریہ۔